ماہ شوال المحرم 1447 ہجری کے چاند کی رویت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت وزارت نقل امور و بین المذاہب ہم آہنگی حکومت پاکستان اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان اور زونل رویت ہلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مفتی فضل جمیل رضوی، مولانا یاسین ظفر، مفتی فضل احمد، مفتی علی اصغر اتاری، مفتی قاری مہر اللہ، مفتی ضمیر احمد ساجد، حافظ عبد المالک بروہی، قاری عبد الرؤف مدنی، صاحبزادہ سید حبیب اللہ چشتی، پیر شاہد علی جیلانی، اور اسی طرح زونل رویت ہلال کمیٹی اسلام آباد سے مفتی محمد اقبال نعیمی، مفتی عبدالسلام جلالی، مولانا ہارون رشید بالاکوٹی، پیر محمد ممتاز احمد ضیاء، علامہ سجاد حسین نقوی شامل تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں منعقد ہوئے۔ رابطے کے فراہم وزارت نقل امور حکومت پاکستان سے ڈاکٹر جنرل حافظ عبدالقدوس اور خلیف الرحمان صاحب نے جبکہ فطری معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے ڈاکٹر حسن بیگ، محکمہ سفارتوں سے شوکت اللہ خان، وزارت سائنس سے زین العابدین نے اپنی خدمات پر انجام دی۔ پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع اور آلود رہا اور کچھ مقامات پر مطلع صاف بھی رہا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ شوال المحرم کا چاند نظر آنے کی کوئی مصدقہ شہادت رسول نہیں اور عدم رویت رہی، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم شوال المکرم 1447 ہجری 21 مارچ 2026 بروز ہفتہ کو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آنے والی جو عید ہے اہل اسلام کو عید کی مبارکباد میں پیش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پورے کا پورا خلیج اور اسی طرح ایران اور پوری امت مسلمہ جس تکلیف سے اور جس چیلنج سے گزر رہی ہے، آج ہم سب اس کے لیے دعا کریں گے۔ یقیناً ظالم ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ظالم اسرائیل سے سب کو نجات عطا فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج امہ میں وحدت کی ضرورت ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں وطن عزیز پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے اور آج اس کی صلاحیتوں کو پوری دنیا میں مانا جا رہا ہے،
اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ہر اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے، اور پاکستان اور امت مسلمہ مل کر آگے بڑھے۔ اور یقیناً جہاں میں پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں، وہاں میں اپنی بہادر نڈر مسلح افواج کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری افواج اور ہمارے سپہ سالار اور ہمارے پیر مارشل کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر آنے والے دن کے ساتھ پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنائے۔ یقیناً آج ہمیں بھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے، جیسا کہ وزیر پاکستان نے آپ کے سامنے بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ دن چلے جائیں گے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم یونٹی کے ساتھ، وحدت کے ساتھ ایک قوم بن کر آگے بڑھیں۔ اللہ نے ہمیں ایک مبارک مہینہ رمضان کا عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی کمی ہو گئی ہو، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کمی اور اس کوتاہی کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج جہاں ہم سب کے لیے دعا کریں گے، وہاں ہم ارض الحرمین اور حرمین شریفین کے لیے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں محافظ حرمین، محافظ ارض الحرمین چنا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ اس زمین کی حفاظت فرمائے اور حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ یقیناً وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آئیں مل کر ایک قوم بنے اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی عملی تصویر بن جائیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آپس میں تفرقات میں مت بٹو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ایک ہو جاؤ۔ اور نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پاک انشاءاللہ اللہ نے یہ نعمت عظمی ہمیں عطا کی تھی، اور ہم یوم پاکستان کی طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم منائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ ہم اپنے پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔